جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 جنوری سن 2023 پیر کی شب تکلیف دہ خبر پاکستان کے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں فرمائے، اور جو آج لوگ پشاور میں شہید ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، ملک میں اللہ امن دے، پوری دنیا میں اللہ امن دے۔ یہ پریشان کن معاملہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں رکھے۔ خیر جی، حوصلہ اس میں نہیں ہارنا ہے۔ ایسے حالات میں پچھلے برسوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمت تو نہیں ہارنی، کیونکہ ہمت ہی ہارنے کی ان کی توقع ہے جو دشمن ہیں، چھپے ہوں یا کھلے ہوں، تو ہمت تو نہیں ہارنی۔ بہرحال جی، میں ہوں عبید علی، سینٹر فار کارڈی سائنسز، اور میرے ساتھ ہیں یا جن کے ساتھ ہوں میڈم روحی عبید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال میڈم آپ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، میں سوال شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ ایکسیپینٹس کی کیا اہمیت ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ، اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کو کوالیفائی کرنا چاہیے، تو کیا ایکسیپینٹ کو بھی کوالیفائی کرنا چاہیے؟ یہ کتنا ضروری ہے؟ جی، ہم دونوں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ موضوع بھی خاصا گمبھیر موضوع ہے۔ اگر آپ تاریخ میں چلیں تو پہلے تو جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہوتا تھا اس کو بھی کوالیفائی نہیں کرتے تھے۔ ہم صرف اور صرف فنش پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کر لیا کرتے تھے، پھر فنش پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ سے نکلے تو فنش پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ پروسیس کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ نہیں جی، جو سبسٹنس آ رہا ہے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ، اس کی طرف بھی جانا ضروری ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ، نئے تجربات آنے کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ ہماری جو معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اور آگے بڑھتے گئے، تو پتہ چلا کہ جی فارماسیوٹیکل کے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کے علاوہ جو ایکسیپینٹس ہیں جنہیں ان ایکٹیو انگریڈینٹ کہا جاتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یقیناً ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے یہ کیس ٹو کیس ہے۔ لیکن پہلے میڈم سے سن لیتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ موضوع پر کیسے گفتگو کرتی۔ جی، ایکسیپینٹس ہماری پروڈکٹ کے لیے، ڈرگ پروڈکٹ کے لیے انڈسپینسیبل ہیں، اور اگر انڈسپینسیبل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرٹیکل ہیں۔ لیکن کرٹیکلٹی ضروری نہیں کہ تمام کرٹیکل جو ہیں وہ اس کی پرفارمنس کے لیے کرٹیکل ہوں۔ فار ایگزامپل، جو فلیورز یا کلرز ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی کم کوانٹٹی میں جاتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ، اور اس کا امپیکٹ یا تو وہ نہیں ہوتا یا ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، لیکن ان کا پروڈکٹ کی پرفارمنس سے، پروڈکٹ کی ریلیز سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ پروڈکٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ ان کے اندر کوئی کنٹامننٹ ہو، یا بھلے وہ مائکروبیل ہو یا نان مائکروبیل ہو یا کارسینوجینک ہو، تو اس کا امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے ان کی پروڈکٹ کی سیفٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اچھا، اور اگر ہم آئی سی کی طرف جائیں تو آئی سی کہتا ہے کہ آپ اپنے ڈرگ سبسٹنس، ایکسیپینٹس، کنٹینر کلوجر اور ان سب کا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے اسے کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹجی بنائیں، اور کنٹرول اسٹریٹجی شوڈ بی جسٹیفائڈ ود اٹس آبجیکٹو۔ ہاں، فار دی پرپز۔ جی، فار دی پرپز۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ایکسیپینٹ ہیں وہ کنٹرول کرنے ہوں گے۔ میں واپس میڈم آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب کا ایک فنڈامنٹل جملہ تھا، کسی لیکچر میں انہوں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکسیپینٹ اپنے کانشیسنس سے پوچھیں، یعنی کہ آپ کے کانشیسنس میں اس کی کون سی جگہ ہے، آپ کے شعور میں ایکسیپینٹ کی کون سی جگہ ہے اصل میں، اور ہماری جو پرائر اپنے شعور میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بات کی تھی کہ ایکسیپینٹس کو ہم ان ایکٹیو انگریڈینٹ کہتے ہیں، تو ان ایکٹیو کو ذرا تھوڑا بتائیے کہ ان ایکٹیو کیوں کہتے ہیں اور اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، اب تو ہم نہیں کہتے ہیں، مطلب جی، میں اور آپ تو اب نہیں کہتے، لیکن کیونکہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو لکھا بھی جاتا ہے، چھپا بھی، اور ہم بھی کہتے رہے ہیں۔ جی دیکھیے، انیکٹیو تو نہیں ہے کوئی چیز۔ ایون جو پلیسیبو ہم ڈرگ لگا رہے ہیں اس کا افیکٹ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افیکٹ لیس ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے یا وہ افیکٹ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ انرٹ ہے یا انیکٹیو ہے۔ انیکٹیو انرٹ میرا خیال ہے شاید کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری جو پڑھنے کی جو رفتار ہے اور جو پڑھنے کی گہرائی ہے یا جو اس کی وسعت ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، یا اس کے سگنلز کو سمجھ نہیں پاتے، تو ہمارا نون ان نونس ہیں، اور اس لیے خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا جو پرائر نالج ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائر نالج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے جی کہ آپ کے بہت سارے جو وڈرالس ہیں مختلف کیسز کے اندر، اس کی وجہ جو ہے وہ ان ایکٹیو
یا جسے آپ انیکٹیو کہہ رہے ہیں اس کی ایکٹیویٹی ہے تبھی تو اس کا فیلئرس ہے. آپ کو سب سے بڑی وجہ جو ابھی دیکھ لیجئے کہ آپ کو بلینس آف ڈوز، بلینس یعنی اربوں ڈوز لگے میسنجر آر این اے ویکسین کے. یہ میسنجر آر این اے ویکسین جو گئی تھی وہ کسی ایکسیپینٹ کے ساتھ گئی تھی. اس کے سمجھ لیجیے کہ ایکسیپینٹ ایک غلاف تھا اس کے اوپر جس کے اندر میں ڈال کر اس کو بھیجا گیا تھا. اور وہ جب اس کا جو الرجک ریئیکشن آیا یا جو اس کا سائڈ افیکٹ آیا اس کی وجہ جو تھی وہ میسنجر آر این اے اٹ سیلف نہیں تھا جو اس کے ڈرگ لگنے کے بعد. وہ اس کی وجہ جو تھی وہ اس کا ایکسیپینٹ تھا جو اسٹیبلش ہوا. اس کا کتنی اس کی پریولنس تھی اور کتنا پرسنٹیج تھی وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن آپ اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجئے بہت سارے کیسز ہیں جس میں آپ ایکسیپینٹ جو ہے اتنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اور ہم ایکسیپینٹ کو عمومی طور پہ کرٹیکل اور نان کرٹیکل کہتے ہیں. اچھا کرٹیکل اور نان کرٹیکل کہہ کر جو ہے نا ہم بہت سارے مشکلات اپنے پر خود پیدا کر لیتے ہیں کہ کرٹیکل اور نان کرٹیکل، کرٹیکل ٹو دی فارمولیشن جیسے میڈم نے کہا کہ انڈسپینسیبل ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ فارمولیشن کا انڈسپینسیبل ہونا ضروری نہیں ہے کہ کلینکل رسپانس کے لیے بھی وہ کوئی اہمیت رکھتا ہو، لیکن سیفٹی کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے. تو کرٹیکل اور نان کرٹیکل کے درمیان میں بہت بڑا رینج ہے ہر معاملے کو سمجھنے کے لیے. آپ کے ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. جی دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیس ٹو کیس سمجھنا پڑے گا اور اپنے پرائر نالج کو درست کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو، ہمارے بلائنڈ اسپاٹس جو ہیں وہ ختم ہو. ہاں اگر آپ یہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے بلائنڈ ہیں آپ، اور جب بلائنڈ ہیں تو پھر بلائنڈ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں خود کہ جی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب کنٹرول کیوں کیا ہوا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، تو آپ یا تو اوور کنٹرول کریں گے یا انڈر کنٹرول کریں گے، اور یہ اوور انڈر کنٹرول جو ہے وہ صرف بلائنڈ ہے. اب دیکھیں نا ایف ڈی اے ایک الفاظ استعمال کرتے کسی جگہ پہ اس نے استعمال کیا تھا کہ وہ لفظ یہ تھا کہ کوالٹی آف پروڈکٹ، ہم کہتے ہیں وی آر مینوفیکچرنگ کوالٹی پروڈکٹ. تو ایف ڈی اے کا وہ جو جملہ تھا وہ ایک تھا کوالٹی آف مینوفیکچرنگ. وٹ از دی کوالٹی آف مینوفیکچرنگ؟ انسٹیڈ یو آر مینوفیکچرنگ کوالٹی پروڈکٹ، یو نیڈ ٹو ایسٹیمیٹ وٹ از کوالٹی آف مینوفیکچرنگ. تو اس کے لیے انہوں نے کوالٹی میٹرکس انیشیٹوس لگایا تھا اور بتایا تھا کتنے فیلئرز ہو رہے ہیں اور جو فیلئرز ہو رہے ہیں اس میں سے کتنے فیلئرز انویسٹیگیشن کے بعد صحیح ہو رہے ہیں. تو بہت سارے کیسز ہیں پاکستان میں بھی، بہت سارے کیس ہوئے یہ انیکٹیو انگریڈینٹ کی وجہ سے. مجھے یاد ہے جیلیٹن جو ہے وہ سورس چینج کر دیا گیا تھا، صحیح سے اسٹڈی نہیں کیا گیا. تقریباً ملینز آف کیپسول ڈیلی بن رہا تھا وائٹامن کا، ملٹی وائٹامن کا اور آئرن کنٹیننگ، اور وہ 1 مہینے کے بعد وہ ڈسنٹیگریٹ ہی نہیں ہوتا تھا. جب وہ ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوگا تو اویلیبل نہیں ہوگا، جب اویلیبل نہیں ہوگا تو کلینکل رسپانس نہیں دے گا، تو سب کچھ جو ہے وہ لاس میں چلا گیا. پھر اور بھی بہت سارے کیس ہمارے اپنے قریب میں موجود ہیں جہاں پر جیسے آپ دیکھ لیجیے ڈائیتھائلین گلائکول کا کیس پوری دنیا میں کہتے ہیں انیکٹیو انگریڈینٹ تھا ڈائیتھائلین گلائکول. اگر انیکٹیو تھا تو لوگ کیسے مر گئے؟ تو فارماسیوٹیکل ایکسیپینٹ کو آپ کو بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا. تو اس کا یہ دیکھیے تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں، ڈائیتھائلین گلائکول کے ملٹیپل جو ہے وہ کیسز ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا نالج جو ہے اس کو مکمل دسترس اس پہ حاصل کرنی ہوگی، اور ہم پوری معلومات چاہیے ہوں گی، کیس ٹو کیس چاہیے ہوں گی، اور سائنس بیسڈ رسک اسسمنٹ میں کرنا ہوگا، کاز اینڈ افیکٹ کو جوڑنا ہوگا، ایویڈنس کو جوڑنا ہوگا. ہاں پھر اس کے بعد جو ہے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم کتنا قریب جا رہے ہیں. تو اس نالج مینجمنٹ وتھ سائنس بیس رسک مینجمنٹ، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ایکسیپینٹ، بٹ دا فائنل ورڈ از ایکسیپینٹ مسٹ بی کنٹرول. جیسے ICH کہتا ہے، میڈم نے شروع میں بتایا کہ آپ کا ڈرگ سبسٹنس، آپ کا ایکسیپینٹس، آپ کا کنٹینر کلوجرز، آپ کا مینوفیکچرنگ پروسیس should be in control state, and for control there should be a strategy, for strategy for definitely for the purpose, for the objectivity. تو وہاں تک جائے. تو بہت شکریہ میری طرف سے، آپ کے سوالات کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.